السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے باجوڑ آپریشن کی۔ باجوڑ میں کیا صورتحال ہے؟ چونکہ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں کی باعث جو تباہی ہوئی تھی اس کی وجہ سے باجوڑ پر ویلاگ نہیں ہو سکا۔ آج تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ کتنے دہشت گرد ہلاک ہو گئے، مسجد میں کیا واقعہ پیش آیا، ساتھ ساتھ وہاں پہ جو جید عالم دین ہیں شیخ عبدالجبار، ان کا کیا فتویٰ آیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ کون سا گاؤں کلیئر ہو گیا ہے اور عوام کو کہا گیا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اچھی بات کو شیئر کرنا چاہیے، اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیا ویلاگ مل سکے۔ جهاد چا سره مع الكفار مع اليهود والنصارى انډیا دا نور دی دا نه دی چې خپل فوجي باندې ډاس کاوه، په خپل سپای باندې ډاس کاوه، خپل لیډر واجنا، خپل عالم واجنا، کډېر علما د منځه لاړ، په ډېرو لیډرانو قاتلانه حملې وشوې. تاسو ته معلومه ده، نو دا جهاد نه دی. آپ چلتے ہیں باجوڑ کی جانب۔ تو باجوڑ میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، سر بکف کے نام سے ایک آپریشن چل رہا ہے، اور آج سے تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ کارروائی شروع ہوئی۔ لیکن جب کارروائی شروع ہوئی تو علاقے کے مشران، مائدین، سیاسی زعماء، علماء نے کہا کہ جی ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم دہشت گردوں سے بات کر سکیں۔ تقریباً 7 راؤنڈ ہوئے، مذاکرات ہوئے جو ناکام ہو گئے، کیونکہ جو عمائدین نے 2 یہاں سے جو ان کے لیے آپشنز تھے کہ ایک وہ واپس چلے جائیں افغانستان، دوسرا یہ تھا کہ وہ جو آبادی والا علاقہ ہے وہاں سے وہ شفٹ ہو کے کھلے میدان میں چلے جائیں، یہاں پہاڑوں کی طرف چلے جائیں۔ لیکن انہوں نے یہ مطالبات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے مطالبات پیش کر دیے، جس میں انہوں نے اس قسم کے مطالبات پیش کیے کہ جو کہ ریاست کے لیے تسلیم کرنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جی یہ ایریا جو ہے یہ ہمارے پاس ہوگا، یہاں پہ کوئی فوجی قافلہ نہیں گزرے گا، اور اگر کوئی یہاں سے گزرے گا رسد کے حوالے سے تو وہ ہمیں اطلاع دے گا، اسلحہ کوئی لے کے نہیں آئے گا، سیکورٹی فورسز بغیر اسلحے کے آئیں گے۔ تو اس قسم کے ان کے مطالبات تھے جو تسلیم نہیں ہو سکتے تھے۔ بعد میں افغانستان سے جو ان کے رہبر شورا تھی اس نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو لوگ باجوڑ میں ہیں ان کے پاس مذاکرات کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ویسے ہی ٹائم ضائع ہوا۔ اس دوران میں جو سیکورٹی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی طاقت کو مزید مضبوط کیا اور وہاں پہ انہوں نے سول آبادی کے اندر پناہ لی۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ برمل تحصیل وہاں کی بھی بات کرتے ہیں، جنوبی وزیرستان کی، وہاں پہ بھی ایک کچھ واقعات ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی سول آبادی کو انہوں نے اپنے پاس قسم کا ان کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو استعمال کیا ہے۔ باجوڑ میں چارمنگ کا علاقہ ہے، ناوگئی تحصیل ہے، وہاں پہ ایک مسجد جو ہے اس میں دھماکہ ہوا ہے، اور اس مسجد کے اندر جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ 30 سے 40 کے قریب دہشت گرد تھے۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا ہے تو جو سیکورٹی ذرائع ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، اور یہ دھماکہ خیز مواد جو تھا یہ مسجد کے اندر تھا، اور یہ لوگ اس سے کچھ یعنی بوم وغیرہ بنا رہے تھے۔ اسی میں کہیں سے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی بنا پر وہاں پہ ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے، جس سے مسجد جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے، اور جتنے لوگ اس کے اندر تھے وہ ملبے تلے دب گئے، اور وہیں موقع پر ہی وہ لوگ مر گئے۔ تو چونکہ وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے میڈیا کا، اور یقیناً یہ علاقہ بھی کافی دور ہے، تو اس حوالے سے کوئی کنفرم اطلاعات نہیں آ رہی، لیکن سیکورٹی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے، اور یہ لوگ وہاں پہ چونکہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ حجروں میں، مساجد میں، لوگوں کے گھروں میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے،
جہاں پہ خالی گھر دیکھا وہاں پہ یہ لوگ انٹر ہو گئے اور زیادہ تر مساجد جو تھی وہ تمام ان کے قبضے میں تھیں. تو یہ بڑا واقعہ ہے، یقیناً ایک بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہے، کیونکہ اگر یہ ایک بڑا مواد تھا جو انہوں نے وہاں جمع کیا ہوا تھا اور وہ پھٹ گیا، جس کی وجہ سے یہ تمام لقمہ اجل بن گئے. اب دوسری جانب جو فورسز ہیں انہوں نے پیش رفت کی ہے اور آگے بڑھے ہیں. وہاں پہ گاؤں ہے ترخو، یہ محمود تحصیل کا ایک گاؤں ہے ترخو، اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے. یعنی سیکورٹی فورسز نے اس کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. وہاں پہ ساری سرچنگ ہو گئی ہے، اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے، کوئی بارودی مواد نہیں ہے، کوئی دہشت گرد وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک گاؤں میں جتنے بھی وہاں کی آبادی ہے اب اس کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ واپس آ جائیں اور آپ کا جو علاقہ ہے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر تو ہو گیا ہے، لیکن اب فورسز کو وہاں پہ ٹھہرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ تو ترخو کے لوگ ہیں ان کو بھی فورسز کے ساتھ مل کر اب دوبارہ طالبان کو اس جانب نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ میرا خیال میں کہ بڑی کامیابی ہے کہ اس طرح اگر ایک ایک گاؤں کو کلیئر کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں، تو میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھی بات ہوگی. دوسرا اب چلتے ہیں جناب، ہمارا اسی ٹاپک کے اندر ایک ٹاپک ہے باجوڑ کے جید عالم دین ہیں مولانا شیخ عبدالجبار. ان کا جہاد و فساد کے حوالے سے ایک فتویٰ جاری کیا ہے انہوں نے، اور یہ بڑے ایک ٹائمنگ کے ساتھ ان کا یہ فتویٰ آیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو لوگ فورسز کی جانب ہیں اور جو لوگ دہشت گردوں کی جانب ہیں دونوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ وہ بھی اس کو جہاد کہتے ہیں. دونوں جانب مسلمان ہیں اور دونوں جانب جو ہیں اس میں کچھ افغان ہیں لیکن پاکستانی بھی ہیں، اور اس جانب بھی سیکورٹی فورسز ہیں. تو اس سے پہلے بھی کئی علماء کا فتویٰ آ چکا ہے، اور اب جو مولانا شیخ عبدالجبار کا صاحب کا جو فتویٰ آیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں جہاد جو ہے یہود و نصارہ کے خلاف جہاد فرض ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کو اپنی ریاست سے، یعنی جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس ریاست کے امیر سے اور اس کی جو شورا ہے اس سے اجازت لینی ہوتی ہے. تو ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے، اور جو لوگ اس میں مارے جائیں گے وہ شہید نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے کافی سارے فتوے اس حوالے سے دیے ہیں، اور یہ اب ایک جو اسی علاقے کے لوگوں کے حوالے سے ہے، چونکہ ان کے کافی شاگرد بھی ہیں، ان کے کافی لوگ پیروکار بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت ایک ایسا فتویٰ جاری کیا ہے جس سے وہاں لوکل لوگوں کو کافی اس سے ہیلپ ملے گی. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو جہاد جو ہے وہ حکومت وقت اس کا اعلان کرتی ہے، اور وہ صرف یہود و نصارہ کے خلاف ہے یا حملہ آور کے خلاف ہوتا ہے. یعنی آپ جس ریاست میں رہتے ہیں اس پر کوئی حملہ کر دے، یا یہود و نصارہ کے خلاف اگر آپ جہاد کریں گے تو وہ جہاد جو ہے اس میں آپ کو شہادت نصیب ہوگی. پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو لڑائی چل رہی ہے یہ حکومت اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک کے اندر ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ جو جہاد کا نام پہ لڑائی ہو رہی ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ فساد ہے. یہ جناب باجوڑ کے حوالے سے ہے، اور باجوڑ میں یہ بھی بتاتا جاؤں آپ کو کہ فورسز مسلسل پیش قدمی کر رہی ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ علاقے کو جلدی سے جلدی کلیئر کیا جائے. جو لوگ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی ضرورت کے مطابق جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. کیش پیمنٹس بھی کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ جو ہے اپنے لیے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر سکیں. اسکولوں میں اور کالجز میں، جو وہاں پہ اسپورٹس اسٹیڈیم ہے وہاں پہ بھی کافی ساری تعداد میں لوگ موجود ہیں.
اور بعض کی اکثریت جو ہے اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی منتقل ہو چکی ہے۔ اب جناب بات کرتے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ جس طرح باجوڑ میں سویلین آبادی کے پیچھے چھپا جا رہا ہے، اس طرح جنوبی وزیرستان لوور میں بھی یہی صورتحال ہے۔ برمل تحصیل ہے، کرموزئی اسٹاپ ہے، وہاں پہ بھی وہاں پہ ایک جھڑپ ہوئی ہے، یعنی سیکیورٹی فورسز پر حملہ، پھر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے۔ تو جب یہ لوگ کوئی کارروائی کرتے ہیں پھر یہ چھپ جاتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے پیچھے۔ اب ہوا یوں ہے کہ یہاں سے سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوئے، اسی علاقے سے کرموزئی ہے، تو جب واپس وہاں سے ریٹیلیٹ کیا گیا، یعنی فورسز نے اس کا جواب دیا، تو بدقسمتی سے کہ وہ وہاں پہ جو گاؤں کے لوگ ہیں کوئی 11 کے قریب وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اب یہ مجبوری ہے کہ فورسز جو ہیں وہ کارروائی نہیں کر سکتی اور یہ لوگ پھر ان علاقوں کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، اکثر میں نے اس بات پر میں زور بھی دیتا ہوں کہ دیکھیں، جب تک آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ لوگ فورسز کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کو بر وقت اطلاع نہیں دیں گے، پھر اگر وہ وہاں پہ آپریشن کرتے ہیں ان کا ساتھ آپ نہیں دیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ خود اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ جو ہے یہ نپٹے گا نہیں۔ اسی طرح یہ لوگ حملے کرتے ہیں، چھپ کے حملے کرتے ہیں، پھر جب فورسز کارروائی کرتی ہیں تو یہ لوگ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں۔ اب سیکیورٹی فورسز کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا اس جگہ پہ یہ لوگ ہیں یا سویلین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گاؤں میں لوگ ہیں، لیکن جب حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو یقیناً اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ اب جواب میں وہ ڈھال بنا لیتے ہیں سویلین کو۔ یہ سملر سچویشن باجوڑ کے اندر آئی ہے۔ اب باجوڑ میں معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا کہ یہ 1400-1500 لوگ ہیں، تو لوگوں کی اکثریت وہاں تھی، تو اس لیے وہاں پہ یہ کارروائیاں جو ہیں وہ شروع کی گئیں۔ اور وہاں پہ چونکہ یہ تھا کہ گاؤں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان گاؤں کو خالی کرا کے وہاں پہ کارروائی کی جائے، اور ان کے بھاگنے کے جو راستے ہیں نا وہ تقریباً بند کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ سیلابی صورتحال تھی، ایک قدرتی آفت تھی، تو فوج جو تھی وہ چلی گئی اس جانب، تاکہ وہاں پہ بھی ریسکیو کارروائیوں میں فوج کا کافی کردار ہے اور کافی کام فوج نے کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑا سا آپریشن کو جو ہے وہ کم کیا گیا، یعنی اس کی رفتار کو تھوڑا سست کیا گیا، لیکن بہرحال وہ علاقہ جو ہے ابھی بھی فورسز کی نگرانی میں ہے اور کارروائیاں بھی اسی طرح چل رہی ہیں، لیکن اب اس میں ایک آدھ دن سے تیزی نظر آئے گی آپ کو۔ آج یہی 2-3 ٹاپک تھے، اور انشاءاللہ باجوڑ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کو نئی خبریں ملیں گی، اور فورسز کی کوشش ہوگی کہ اس کو باجوڑ کو مکمل کلیئر کر دیا جائے، اور جو بھی دہشت گرد وہاں موجود ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ سرنڈر کریں۔ اگر جو سرنڈر نہیں کرتا، فورسز کو خلاف کارروائی کرتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ فورسز دیں گی۔ آج کے حوالے سے اتنا ہی۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔